مسیح یسوع کے القادر نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ ہم نے تازگی کے تعلق سے کل جو میسیج سنا، میں پر امید ہوں کہ آپ آج اس مسا میں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کل میسیج سنا تھا، اور کتنے لوگ ہیں جو یہ اس فیلنگ میں ہیں کہ ہم اس مسا میں ہیں، میری ہڈیاں تازگی میں ہیں۔ جو آئے تھے ان کے لیے خدا کی شکر گزاری، جو آ جائے ان کے لیے بھی شکر گزاری۔ ہم نے کل سیکھا کہ جب ہم خدا کی قدرت میں رہتے ہیں، خدا کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، تو کیا رہتے ہیں؟ ہم تازہ رہتے ہیں، ہم تازگی میں رہتے ہیں۔ تازگی کا مطلب کیا ہے؟ نمی میں رہنا، تر رہنا، نیا پن، تازہ ہونا، نئے پن میں آنا، ایک نئی صورت کو اختیار کرنا، نئے پن میں آ جانا۔ اور جو لوگ خدا کے کلام میں رہتے ہیں، دیکھو دل کہاں ہے؟ دل باہر ہے یا اندر ہے؟ دل کی کوئی نکال کے اس کو صاف کرتا، مٹی پہ گئی انہیں کاٹ کے صاف کر کے پھر آ لئیے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو کبھی ہے کہ ہم اپنا دل نکالیں اور دل نکال کے اس کو صاف کر کے پھر اندر رکھ لیں؟ اس طرح نہیں ہے۔ دل جہاں ہے وہاں ہے، اور جہاں خدا نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے آپ اس کو ہلا نہیں سکتے، اس کو موو نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے دل کو موو نہیں کر سکتے کہ میں میدے کو دل کی جگہ لے آؤں، گردے کو دل کی جگہ لے آؤں، اور دل کو گردے کی جگہ لے جاؤں۔ ہر چیز کو خدا نے اپنی اپنی جگہ ایڈجسٹ کیا ہے۔ اس کی کیسی ترتیب ہے؟ ہر چیز کی ایڈجسٹمنٹ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ یہ دل یہاں پہ اچھا لگے گا، برین، عقل اس نے درجہ بخشا ہے، عقل کو اس نے درجہ بخشا ہے یہاں سے، جسم کے سب سے اوپرلے درجے پہ رکھا ہے، جسم کے سب سے اوپرلے حصے پہ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل خدا کی طرف سے کیا ہے؟ میراث ہے۔ اگر بچے خدا کی طرف سے میراث ہیں تو دانائی، شعور بھی خدا کی طرف سے میراث ہے۔ لیکن بدبختی یہ ہے، ہم نہ روح سے چلتے ہیں اور نہ عقل سے چلتے ہیں، اس برین سے چلتے ہیں۔ جب بچے اسکول میں ٹاپ کرتے ہیں تو جب ٹیچرز بچوں کو تاج دیتی ہیں، کراؤنز بنا کے میڈلز دیتے ہیں، تو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب کراؤنز دیے جاتے ہیں تاج بنا کے، تو کہاں لگتے ہیں؟ سر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سر پہ نہیں ایکچولی لگ رہے، وہ دماغ کو لگ رہے ہیں، عقل کو لگ رہے ہیں۔ عقل کے لیے تاج ہے، یہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ زندگی کا تاج بخشوں گا، یہی لکھا ہے نا، تو جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج۔ کبھی دیکھا ہے ٹانگ پہ لگا ہوا تاج؟ یہاں پہ لگا دیا جائے، کندھے پہ رکھ دیا جائے، تاج یہاں پہ لگتا ہے۔ اور جو تاج لینے کا حقدار ہے اس کو تاج یہیں پہ ملے گا، اس کی پاکٹ میں نہیں رکھ دیا جائے گا چھپا کے، یہاں پہ تاج دے دیا، پکڑو اور پاکٹ میں ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ تاج کی جہاں جگہ ہے وہ وہیں پہ لگے گا، لیکن تاج لینے کے لیے آپ کو تاج کے کام کرنے پڑیں گے۔ دل جہاں ہے وہ وہی ہے، لیکن دل کا لفظ یوز ہوا ہے، اس کا اسپرچل ورڈ جو ہے ہم بولتے ہیں وہ ہے قلب۔ دھک 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 ایسے دھڑکتا ہے، اگر اس کو ہاتھ رکھو تو اس کی دھڑکن ایسی ہے، دھک 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 ایسے دھڑکتا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے بیٹے میرے منہ کی باتوں کو فراموش ہے، میرے منہ کی۔ اس کا مطلب ہے یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ جو بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ بائبل خدا کے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم ایکچولی ہمیں روح سے بھی چلنا ہے اور عقل سے بھی چلنا ہے۔ یہ کتابوں کا مجموعہ ہے اور الہامی کتابیں ہیں، جہاں پر ہمیں کیا، ہماری زندگی کی تربیت ہے، ہماری زندگی کی پروفیسیز ہیں، ہماری زندگی کی نبوتیں ہیں۔ یہ ہم اگر ہم پروفٹ داؤد کو فالو کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پروفیسی کرتے ہیں اپنے لائف کے کہ مجھے داؤد کی طرح کام کرنا ہے۔ اگر میں سیمسن کو فالو کرتا ہوں کہ میں بھی شیر کو چیر سکتا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی لائف کے لیے میں بھی پروفیسی کر رہا ہوں۔ اگر میں بانجھ ہوں، سنو، اگر میں بانجھ ہوں، کس کی طرح؟ حنا کی طرح، لیکن مجھے بھی اپنا دل انڈھیلنا پڑے گا، اور مجھے بھی خدا حنا کی طرح سرفراز کرے گا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ حنا کی سٹوری سے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ پروفیسائز کر رہا ہوں۔ میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ حنا کی طرح
प्रोफेसाइज कर रहा हूँ, अपने लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, नबूवत कर रहा हूँ अपने लिए कि खुदा मुझे भी हन्ना की तरह सरफराज कर दे। ये बाइबल क्या है? प्रोफेसी है ना। नबियों, पैगंबरों, रसूलों, मुकद्दसों के सबब से हमारे लिए भी प्रोफेसी है। लेकिन इस बात को समझना आपको गहराई से पड़ेगा। लेकिन इतने गहरे में नहीं हमने जाना, हमने सिर्फ सादगी से सीखना है कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को ग्रो अप करना है, मुझे कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, जिससे मैं और मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे आने वाली नस्ल जो है वो कमाल हो जाए। दिल की तख्ती पे लिखना, फिर क्या होगा? जब दिल की तख्ती पे लिख लेगा, फिर तू बदी से क्या करेगा? किनारा करेगा। और क्या होगा जब तू बदी से किनारा करेगा? छोटे छोटे गुनाहों से दूर रहेगा तो क्या होगा? तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की क्या होगी? ताजगी होगी। यानी तेरी हड्डियों के अंदर नमी रहेगी, नमी, जिन्हों पंजाबी च मिख कहा जाता है, वो तेरी हड्डियों के अंदर मिख बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी, तेरे अंदर जो है वो ताजगी बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी। किसकी? खुदा के कलाम की। हालेलुया। अब एक वर्स जो है वो हम ज़बूर में से एक पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 68, ज़बूर उसकी 9 आयत। ऐ खुदावन तूने खूब मींह बरसाया, तूने, मेरे साथ पढ़े, ऐ खुदावन, ऐ खुदा तूने खूब मींह बरसाया, तूने अपनी खुश्क मिरास को ताजगी बख्शी, तूने अपनी खुश्क मिरास को ताजगी बख्शी। बोले जोर से, तूने अपनी खुश्क मिरास को ताजगी बख्शी। एक और वर्ष पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। बस तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मुआफ किए जाएं और आसमान से इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। क्या हो? आसमान से ताजगी के दिन आए। खुदावंद के हुजूर से, आसमान से क्या हो? आप लोगों के लिए कौन से दिन आए? इसका मतलब है कि सिर्फ हड्डियों की ताजगी नहीं, दिनों की भी ताजगी होगी। खुश्क मिरास, आज लोग खुश्क हो चुके हैं। खुश्क मिरास, मिरास कौन, किसको कहा जाता है? जायदाद को। आपकी मिरास कौन है? आपकी औलाद है, आपके बच्चे आपकी मिरास है। कल तो हमने हड्डियों की मॉइस्चर्स के बारे में सीखा था कि मेरी हड्डियां मॉइस्चर रहें, लेकिन आज सेकंड टॉपिक क्या है? आपकी नस्ल भी मॉइस्चर है, आपके दिन भी मॉइस्चर है। ओह प्रेज द लॉर्ड। समझना आज बड़ी गौर से समझना। आपके पास आधा घंटा है, इतनी गहराई से समझना। अगर आपको आज का मैसेज समझ आ गया, आप किसी शोबे से हो, किसी भी, आप मजदूरी करते हो, बैंक में हो, आप रिक्शा चलाते हो, आप कुछ भी करते हो, खुदा का वास्ता गौर से सुनना, आपकी जिंदगी को चेंज करेगा आज का मैसेज। घर में कोई भी मुसीबत है, छोड़ दो उसको चंद लम्हों के लिए। घर में कोई परेशानियां छोड़ दो, खत्म होने जा रही हैं अगर ये मैसेज आपको समझ आ गया। ताजगी के दिन आएंगे, नमी वाले दिन, खुश्की नहीं आएगी। जमीन क्या हुई थी जब आसमान बंद हुआ था? एलिया ने दुआ की तो क्या हो गई थी? फिर बारिश रुक गई और जमीन पर क्या छा गई? खुश्की आ गई। और जब खुश्की हो गई तो लोग क्या करने लगे? भूखे मरने लगे। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई ना, मुझे समझ आती है। बाइबल कहती है ईमानदार की दुआ के असर से शहर सरफराज होते हैं। कहाँ है वो ईमानदारी? क्यों? मुल्क बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? फिर इसका मतलब है कि कहीं तो फिर कुछ हो रहा है, कहीं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कहीं तो है ना। सोचना तो पड़ेगा। इतने बड़े क्रूसेड्स, 10,000 का मजमा लग गया है, मैसेज हो रहा है, दुआएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, खर अगले दिन फिर कर्जा लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप लोग जितने बैठे हो, मैं कह रहा हूं ऐसा खुदा का खादिम होते हुए, आप कर्ज नहीं लोगे आने वाले दिन। अब कर्ज नहीं लोगे, अब कर्ज नहीं लोगे, अब कर्ज देने वाले होंगे, अब हेल्प करने वाले होंगे लोग, अब लोगों की हेल्प करने वाले होंगे। मैं आपको कह रहा हूं, खुदा का दास होते हुए आने वाले दिन आप लोगों के बेस्ट होंगे।
یا تازگی کے دن آنے چاہیے نا. تازگی کے دن کب آئیں گے؟ بس کیا کرنی ہے آج؟ توبہ کرنی ہے. خدا میں نے پیچھے کیا کیا. میں نے کل آپ کو ایک میسیج میں بات کی تھی, میں نے کبھی پرانی عبادت کے تعلق سے بات نہیں کی. میں فلاں عبادت میں یہ کر رہا تھا, میں فلاں عبادت میں یہ کر رہا تھا. کہ یہ 10 مہینے میں 11واں مہینہ شروع ہو گیا. 11ویں مہینے کی پہلی عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 2 تاریخ ہے. اور 11ویں مہینے کی دوسری تاریخ کو میں کہہ رہا ہوں میں نے پچھلے 10 مہینوں میں ایک بھی عبادت کا ذکر نہیں کیا. پیچھے کیا ہوا تھا اس دن؟ بڑا یہ ہوا تھا, میں نے ذکر ہی نہیں کیا. آج پھر کہہ رہا ہوں مجھے تازگی کے دن چاہیے. پیچھے جو کچھ ہوا ہے, بیسٹ ہوا ہے نہیں ہوا, مجھے سامنے دیکھنا ہے کیونکہ میرا خدا سامنے ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے خاص میسیج ہے, سب کے لیے. میرے ساتھ ہے ساتھی, آپ کے ساتھ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ہے. میں سب کے لیے آج شیئرنگ کرنے جا رہا ہوں. تو نے خشک میراث کو, خشک میراث کون ہے؟ خشک میراث ہم ہیں. ہم میں خشک میراث. ہمیں پتہ ہی, ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی کیا ہے. ہمارے منہ میں اتھارٹی کیا ہے, ہمارے بدن میں اتھارٹی کیا ہے, ہماری پاکٹ میں اتھارٹی کیا ہے, میرے باڈی کے اندر اتھارٹی کون سی ہے. مجھے اتھارٹی کا پتہ نہیں ہے. I forget every single thing. میں ہر ایک سنگل تھنگ کو بھول گیا ہوں. میرے پاس کون سی اتھارٹی ہے. آپ کے پاس سب سے بڑی اتھارٹی آپ کے منہ کے اندر ہے, جس سے آپ کی تازگی کے دن شروع ہوتے ہیں. لیکن اس اتھارٹی کو یوز نہیں کیا جا رہا. کس سے بات کرتے ہو؟ منہ سے کرتے ہو کہ ہاتھوں سے کرتے ہو؟ گونگے تو نہیں ہو نا. گونگا کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں سے, اشاروں سے بات کرتے ہو. کھانا لاؤ میرے لیے, مجھے بھوک لگی ہے. کیا ہے وہ؟ گونگا ہے. لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہو, آپ کے پاس لینگوا ہے. اس کو لینگوا بولتے ہیں, ٹنگ بولتے ہیں, زبان بولتے ہیں. آپ کے پاس زبان ہے لیکن اس کی دھار تیز نہیں ہے. اس کی دھار کو تیز کرو. جب آپ کی زبان کی دھار تیز ہوگی, پھر اس کا کنیکشن کس سے ہوگا؟ آپ کی عقل سے ہوگا. آپ کی لفظوں, آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ پھر دھار بن کے شیطان کے ہر منصوبے کو کاٹے گا. آپ کے منہ کے اندر ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے بچوں. آپ کے منہ کے اندر اتھارٹی ہے. ابلیس اٹیک کر رہا ہے, آپ کو پتہ لگ گیا. میرے گھر میں بھوک آ گئی ہے, میرے گھر کے اندر آج گھر میں یہ کام ہے, مجھے یہ چیزیں کرنی ہے. آج 2 دن رہ گئے ہیں. خدا مجھے نہیں پتا, تو نے مجھے چنا ہے, میں نے تجھے نہیں چنا, تو نے مجھے چنا ہے کیونکہ تو نے مجھے کہا مانگو تو تمہیں. یہ کہاں سے اتھارٹی آ رہی ہے؟ اب تمہارے منہ سے. اور مل کہاں سے رہی ہے؟ کتاب مقدس سے. اب اس اتھارٹی کو یوز کرو. خدا تیرے کلام نے مجھے سکھایا, تیرے کلام نے مجھے لفظ دیے ہیں, تیرے کلام نے میرے اندر بسیرا کیا ہے, اور وہ بسیرا ہو چکا ہے. میں اس ایمان کے اندر جی رہا ہوں, جی رہی ہوں کہ تو نے کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا. تو پھر تو مجھے دے تاکہ میں تیری بندی کہلاؤں اور تیری گواہی دوں. یہ تیرے منہ سے نکلنے والے لفظ ہیں. مجھے بیسٹ چاہیے. کیا چاہیے مجھے؟ بولو مجھے بیسٹ چاہیے. ایسے بولو مجھے بیسٹ چاہیے. مجھے زور سے بولو مجھے بیسٹ چاہیے. اور مجھے تازگی کے دن چاہیے. ایسے بولو مجھے تازگی کے دن چاہیے. چاہیے نا تازگی کے دن. تازگی سے مراد کیا؟ مجھے موئسچر دن چاہیے, تازہ نمی والے تر دن چاہیے. مجھے خشک زمین والے دن نہیں چاہیے. لیکن اگر اپنی لائف میں تازہ دن چاہتے ہو تو پھر تازگی میں آؤ. گناہوں کو, چھوٹے گناہوں کو پھر چھوڑ دو. چھوٹی چیزیں. جھوٹ ایک چھوٹا گناہ ہے. کچھ جھوٹ ایسے ہیں جو خدا کے لیے بھی بولنے پڑ جاتے ہیں. عبادت میں لانا ہو نا کسی کو, اس کی جو کمزوری ہے اسی کمزوری کے مطابق اس کو بھی لانا پڑتا ہے. اسی کمزوری کے مطابق اس کو بول کے. سچ بولو گے وہ کہے گا میرا دل نہیں کر رہا. آؤ ادھر دوست بیٹھے ان سے مل لیں. ادھر دوست نہیں ہے مجھے پتا, اس کا بازو پکڑ کے چرچ لے آؤ. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ خدا کے لیے. چھوٹی چیزیں آپ کی تازگی کو ختم کر دیتی ہیں. چھوٹی چیزیں آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہیں. چھوٹی چیزیں آپ کو اتنا منحرف خدا سے کر دیتی ہیں کہ خدا آپ کے پاس آنے سے بھی پھر سوچتا ہے یہ تو ہر روز ایسے کرتا ہے, یہ ہر روز ایسے کرتی ہے. یہ آج کی عبادت یہ خدا کے روح کی ہدایت سے رکھی گئی ہے.
ورنہ میں بھی اپنے گھر ہوتا. آج بہت ساری میں نے میٹنگز آرگنائز کی ہوئی تھی, لیکن جب خدا نے مجھے کہا تو رکے گا اور دعا کرے گا ادھر, پھر سے میں رکا. مجھے وہ میری میٹنگ سے ضروری نہیں ہے, مجھے خدا کا کلام ضروری ہے. اور جس کے لیے خدا کا کلام ضروری ہے وہ اسے موئسچر رکھتا ہے, اسے تازہ رکھتا ہے. صرف اسے نہیں, اس کی میراث کو, اس کے بچوں کو, اس کی فیملی کو بھی پھر تازہ رکھتا ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, بائبل کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ پس کیا کرو؟ پس توبہ کرو, رجوع لاؤ. رجوع کا مطلب کیا ہے؟ فوکس کرنا, توجہ دینا. توجہ دو بچوں, توجہ دو. خدا کچھ نہیں مانگتا, وہ کہتا ہے صرف میری طرف توجہ رکھو. کچھ بھی کرو, کام کر رہے ہو کرو, لیکن کام کے دوران توجہ تمہاری کس کی طرف ہو؟ گیت گاؤ, ورشپ کرو. سبزی کاٹ رہے ہو کاٹو, لیکن کاٹتے ہوئے کیا کرو؟ ورشپ کرو. برتن دھو رہے ہو, برتن دھوتے کیا کرو؟ ورشپ کرو. ہاسپٹل میں جاب کرتے ہو, اپنا کام جو تمہارے ذمہ ہے, بیڈ شیٹ چینج کر رہے ہو کرو, لیکن ورشپ کرتے جاؤ. تمہارے ساتھ سننے والے بھی, مریض بھی مستفید ہوں. آپ کے ساتھ بیڈ پہ پڑے مریض بھی دعائی دیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. اب کہا ہے خدا. اور جب تمہاری لکھا ہے کہ درخت کیا کرتا ہے, کہ درخت کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. جب آپ کو لوگ دیکھیں گے تو کس کا اقرار کریں گے؟ مسیح کا. کس کا اقرار کریں گے؟ مسیح کا اقرار کریں گے. جو کچھ مرضی کرو لیکن ورشپ کرتے رہو. کام کرو, موٹر سائیکل ٹھیک کر رہے ہو, چین ٹھیک کر رہے ہو, موٹر سائیکل دھو رہے ہو, دھو. کس نے منع کیا؟ دھو, لیکن دھوتے ہوئے ورشپ کرو. وہ کلام کی باتیں جو تم نے کچھ دن پہلے سیکھی ہیں ان کو اپنے دل میں رکھو, ان کو دہراؤ. خدا کے کلام میں سے میں نے کیا سیکھا تھا؟ خدا نے مجھے کہا تھا توبہ کرنا, رجوع لانا, میری طرف صرف فوکس رکھنا, اور کیا ہوگا تمہارے لیے؟ تازگی کے کیا آئیں گے. اور پچھلی ورس میں ہم نے زبور 68 اور اس کی 9 آیت کے اندر کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کہ تیری خشک زمین کو میں کیا کروں گا, تیری خشک میراث کو کیا دوں گا؟ تازگی. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں سوکھا ہوں تو میرے بچے بھی سوکھے ہوں. اگر میں ہرا بھرا نہیں ہوں, میرے بچے بھی ہرے بھرے نہیں. اگر میں دعا کرنے والا نہیں ہوں تو پھر میرے بچے بھی دعا کرنے والے نہیں ہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, بائبل کہہ رہی ہے. میراث کس کو بولتے ہیں؟ تمہاری نسل, تمہارے بچوں. کل ہم ہڈیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہماری ہڈیاں کس میں رہیں؟ موئسچر میں رہیں, تازگی میں رہیں, نمی میں رہیں, مالش ہو ان کی. اور مالش کرنے والا کون ہو؟ ہولی اسپرٹ. اور می برسنے والا, می سے مراد کیا ہے؟ بارش سے مراد کیا ہے؟ رحمت ہو اس کو. کس کے سبب سے؟ ہولی اسپرٹ کے سبب سے. کس سبب سے؟ ہولی اسپرٹ کے سبب سے. اور جب ہولی اسپرٹ کا می تم پر برسے گا, کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر خشکی رہے گی, اور پھر تم تازہ ہوگے, پھر تمہارے بچے بھی تازہ ہوں گے. ہماری خشک میراث کو کیا کروں گا؟ پھر تازگی. اور اگلی ورس کے اندر کیا ہے؟ جب ہم رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تیرے لیے تازگی کے دن آئیں گے. پھر تیری نسل دیکھ, تیری ہڈیاں اگر موئسچر ہوں گی, تیری ہڈیاں اگر تازگی نمی میں ہوں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے بچے بھی کس میں ہوں گے؟ نمی میں ہوں گے, تازگی میں ہوں گے. تجھ پر کوئی آفت ہے پھر نہیں آئے گی. اور اگلی ورس کیا ہے کہ پھر دن بھی تازگی میں بدلیں گے. اوہ مائی گاڈ, بڑا گہرا وچن ہے, اس کو سمجھنا بڑی گہری باتیں ہیں, لیکن میں اس کو بڑی کوشش سے بڑی سادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اولاد کیا ہے خدا کی طرف سے؟ اولاد کیا ہے خدا کی طرف سے؟ میراث لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اولاد کے لیے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے اجر. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بھی نمی میں رہیں تو پھر تمہیں بھی نمی میں آنا پڑے, تمہیں بھی موئسچر ہونا پڑے. اگر چاہتے ہو کہ تم نمی میں رہو, تمہارا ہسبینڈ بھی نمی میں رہے, تو پھر پہلے قدم تم اٹھاؤ. اگر وہ نہیں نمی میں آ رہا, تم قدم اٹھاؤ, چند دن انتظار کرو, وہ بھی نمی میں آ جائے, اس کے لیے بھی تازگی آ جائے. لیکن بدبختی یہ ہے, ہم انتظار کرنا پسند نہیں کرتے. ایک ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے, جب کنسیو کرتی ہے, اس کی پریگننسی شروع ہوتی ہے, تو
तो फिर 9 मंथ वेट करती है। अब 9 मंथ के बाद बच्चा लंगड़ा लूला कैसा पैदा होगा वो खुद भी नहीं जानती, क्या पल रहा है उसके अंदर। बच्चा पागल पैदा हो जाए, लंगड़ा पैदा हो जाए, लूला पैदा हो जाए, कैसा पैदा हो जाए वो खुद भी नहीं जानती। लेकिन अगर वो मॉइस्चर होगी, खुदा का कलाम उसके अंदर होगा, तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, बेस्ट पैदा होंगे। अपने अंदर बेस्ट रखो। हम यहाँ पर जब बच्चे पैदा होते हैं ना, हम यहाँ पे गुड़ती देते हैं, पंजाबी से गुड़ती जाते हैं, पुरानियां माइयां बैठ के पूछ लेते हैं ये गुड़ती क्या होती है, मीठा देते हैं बच्चों को, शहद चटा देते हैं। और खुदा की कौम क्या करती है, आज मैं आपको बताता हूँ। खुदा की कौम करती है, वो डिलीवरी से पहले 1 मंथ पहले, डिलीवरी से 1 मंथ पहले, सुनो बच्चे ये बात बड़ी सीखने वाली है। खुदा के लोग, खुदा की कौम इसराइल क्या करती है, वो खुदा के वचनों को, खुदा के कलाम को अपने हाथों पे लिख दिया हो। हम यहाँ पे उल्ट रवाज किया हो। वो क्या करते हैं, हाथों पे खुदा का कलाम लिखते और कीमती शहद हाथ के ऊपर लगाते आयत लिखने के ऊपर। पहले आयत लिखती है पेंसिल से, ये आयत लिख ली, आयत लिखने के बाद ऊपर कीमती शहद लगाया गया, फिर लगा के फिर जुबान से चाट दी। फिर क्या करती है जुबान से, फिर वो ऊपर से जो कुछ लिखा होता है वो शहद भी उसके साथ ला के वो सीधा बच्चे माँ के राह में जाता है। वो पैदाइश से पहले ही बच्चा ब्लेस हो जाता है, कलाम उसके हड्डियों में चला जाता है, उसके जिस्म में चला जाता है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को ज्यादा अहमियत है। उनके लिए ताजगी के दिन। हम क्या कहते हैं, बच्चा पैदा होएगा, फूफी आए, नानी आए, दादी आए, कोई भी आए, वो शहद चटाएगी। फिर उसकी हैबिट्स भी वैसी होंगी जैसे फूफी करती रही, वही कुछ लड़ाई झगड़े वही करती रही, वही कुछ करे। लेकिन अगर उसकी परवरिश खुदा के कलाम से होगी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, ये वही कुछ बयान है। आपको सच्चाई से आशना होना पड़ेगा। सच्चाई है क्या, बाइबल में क्या लिखा है, सच्चाई को थाम के खड़े हो जाओ। बस के अंदर खड़े होते हो, जगह नहीं है तो किसको पकड़ते हो, वो जो लोहे का स्टैंड लगा दिया जाता है उसको थाम के खड़े हो जाओ जी। क्यों, ताकि आप गिर ना जाओ। इसी तरह बाइबल को थाम के खड़े हो जाओ, सच्चाई को थाम के खड़े हो जाओ। सच्चाई को थामो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। जो कुछ दुनिया में हो रहा है, मैं उसके इव्स बात कर रहा हूं। आपको एक झटका लगा है, ये क्या है, ये नया है। और जो कुछ हो रहा है खुदा के लोगों में, वो आपको बता रहा हूं। हाथ पे लिखती है डिलीवरी से पहले और ऊपर शहद लगाती, फिर चाटती है, ताकि बच्चा जो है वो कलाम पैदाइश से पहले ही कलाम से मुस्तफीद होके भर के पै रहा है। और हम अब जो कुछ सुना है वो मैंने आपको बता दिया। चेंज लाओ, चेंज। अगर ताजगी के दिन चाहते हो घर में, और मैं एक और बात बताता हूँ, उस कौम में, खुदा के लोगों में, वो कहते हैं माँ बच्चे ना पैदा हो। हम यहाँ पे रोते हैं, ओ मेरे बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गए शादी में, 6 महीने हो गए जी बच्चा नहीं हुआ। वो कहते खुदा बच्चा ना दे, अगर नहीं तो फिर दानाई डाला दे। वो ये कहते हैं, वो नहीं कहते बेटी हो या बेटा, वो कहते अगर दे, पहली बात दे ना दे, अगर दे तो फिर दानाई वाला देना। वो लोग ये कहते हैं। और देख लें, वो इतनी इंटेलिजेंट कौम है, मैं आपको कौन कौन सी बातें उनकी बताऊं। इसीलिए हमारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब पैदा होते हैं, हमारे बच्चे दिमागी वीक पैदा होते हैं। क्यों, उसकी बहुत सारी वजूहात है। हमने बच्चों को कलाम से दूर रखा है। हम जो कुछ करते हैं, हम कुछ कहते हैं वो कोई नहीं, महल्लेदारी उन्हें तो वेख लीजिए, कोई बात नहीं, अब हम उनको देखें, क्या करें, मजबूरी है। खैर, आप लोगों को पता नहीं है। ताजगी के दिन चाहते हो तो फिर ताजगी के बारे में भी सीखो, दुनिया को सिखाओ। दुनिया के पीछे चलोगे तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। दुनिया को खुश करोगे तो खुदा को खुश नहीं कर पाओगे। ताजगी चाहते हो तो फिर ताजगी को अपनाना पड़ेगा। वो खुश, तेरी मिरास को जो खुश्क हो चुकी है। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी कि चेन खुश्क हो जाए बाइक की, उसको ग्रीस लगानी पड़ती है, उसको मोबाइल लगाना पड़ता है, ताकि क्या हो, रमा हो चले, रमा। इसी तरह तुम्हें ताजगी के दिन अगर चाहते हो, ताजगी अपनी लाइफ में मांगना चाहते हो, देखना चाहते हो, दिनों में चाहते हो, रातों में चाहते हो, तो फिर अपने आप को जगाओ। इतने घंटे जागो कि तुम अपनी लाइफ को इतना स्टेबल करो
کہ تمہارا کنیکشن خدا کے ساتھ جڑ جائے. جو سوتے ہیں, میں اکثر میرا بیسٹ دوست تھا, وہ مجھے اکثر کہتا تھا جب میں نیا خدا میں آیا تھا, مجھے کہتا تھا جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں, کیونکہ جو سو جاتے ہیں وہ اپنا فیوچر کھو دیتے ہیں. جو سو جاتے ہیں وہ کھوتے, مجھ سے مراد کھو دینا, کھوتے ہیں, کھو دیتے ہیں. لیکن ہم گدھے کو سمجھتے ہیں, وہ ہے بھی گدھے ہو جاتے ہیں. جو نیند سے پیار کرتے ہیں وہ پھر نیند ہی سے پیار کر سکتے ہیں, خدا سے نہیں کر سکتے, کیونکہ نیند کا غلبہ جب آ جائے پھر وہ آپ کو ہلنے بھی نہیں دیتا. لیکن غالب آنے کے لیے آپ کو ورک تو کرنا پڑے گا. میں کب کہہ رہا ہوں نہ سو, لیکن اتنی ایڈجسٹمنٹ رکھو کہ جب آپ کی بات چیت کسی سے ہو آپ پوری ہوش میں کرو, اور جس سے آپ بات کرو پوری ہوش سے کرو. یہ نہیں کہ آپ نیند میں کرو. وہ رات کو بات کی تھی, مجھے صبح یاد ہی نہیں میں نے رات کو کیا بات کی تھی. وہ سوری میں بھول گیا, رات کی گلاں ہوئی سی یار, تو یاد کرا. اور جب تمہیں یاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کے یاد کروانے سے وہ کام نہیں ہوگا. پھر کام تمہیں چاہیے, اسے نہیں. اور جس نے رات کو کام بولا ہے, اگر آپ نے رات کو ہوش میں کام بولا ہے, تمہیں صبح بھی یاد ہوگا میں نے رات کو کیا بول کے سویا تھا. لیکن یہاں پر تو کچھ بھی یاد نہیں, مجھے رات کو میں نے کیا بولا تھا, کچھ بھی یاد نہیں. پریئر کیا بن چکی ہے, کبھی غور فکر کی ہے؟ پریئر جسٹ تمہارے لفظ جو ہے وہ ادائیگی ہو رہی ہے, لیکن لفظوں کا پتہ ہی نہیں ہو گیا رہا ہے. اے خدا تو خدا ہے, میں تیرے آگے آتی جھکتی تیری تعظیم و تعریف کرتی ہوں, تو خدا ہے, تو پاک ہے, تو اتم ہے, تو فتح مند ہے, تو قدوس ہے. لیکن یہ جو لفظ منہ پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ بولتے جا رہے ہو بس. اب روز جا کے ایک ہی بات نہیں کرتے کسی سے. میں کل بھی آیا تھا, اب سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب کسی افسر کے آگے پیش ہوتے, جی میرا نام یہ ہے, میرا نام سرفراز ہے, میں کل آپ کے پاس آیا تھا, 9 بجے آیا تھا, آج پھر آیا ہوں, تو مجھے نوکری کے لیے چاہیے, میں نوکری لینے کے لیے آیا ہوں, تو آپ مجھے جاب دے دیں. اب اگلے دن جا کے اس کو یہ نہیں کہتے میرا نام سرفراز ہے, میں کل بھی آیا تھا, یہ ہے وہ ہے, وہی باتیں اب پھر جا کے نہیں دہراتے. وہ تمہیں کیا کرے گا, شٹ اپ. اب تیسرے دن جا کے اس کو یہی لفظ بولو گے نا, وہ کہے گا شٹ اپ, اپنا منہ بند رکھو, مجھے اتنی بات بتاؤ, میں بھول نہیں گیا, مجھے سب پتہ ہے. اگلے دن جا کے سیکنڈلی ریکویسٹ کرو اگلے لفظوں سے. کل تم نے اپنا تعارف کروا دیا تھا, اس کو روز تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے تمہیں جاب دینی ہے, تم سے سیکھ نہیں رہا تمہارا نام سرفراز ہے, روز لکھے جی اس کا نام تو سرفراز ہے. کل اگلے دن جا کے پھر کہو میرا نام سرفراز ہے, نہیں. اگلے دن جاؤ اسے اور ریکویسٹ کرو, بھائی ہمبل ریکویسٹ. وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان جائے گا یہ تو کل آیا تھا, اس کو آپ مت بتاؤ. اب صرف یہ بتاؤ کہ میں آیا کس لیے تھا, بس. ہوش میں بات کرو, ہوش میں اور جوش میں. اتنا جوش مت گنوا لو کہ آپ کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہ چلے. اتنے ہوش میں رہو. اب جو کچھ حجتیں کرتے ہو, مذاق کرتے ہو, آپ کو خود پتا ہوتا ہے میں کون سی حجت کر رہا ہوں, کون سا مذاق کر رہا ہوں. آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جو کچھ کر رہے ہو آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, لیکن چاہتے کیا ہو تازگی کے دن. اگر تازگی کے دن چاہتے ہو تو پھر تازگی کو سمجھو بھی کہ میں تازگی کی اہمیت ہے کیا ایکچول بھائی. مجھے تر رہنے کے لیے مجھے کون سا کام کرنا پڑے گا کہ خدا ہمیشہ مجھے تازہ رکھے. تو یہ چیزیں تو سمجھنی پڑیں گی. اگر نہیں سمجھو گے تو پھر زندگی تو ویسی جیسی گزر رہی ہے. اگر مقدس موسیٰ 40 دن خدا کے پاس نہ گزارتا تو بتائیں مجھے کیسے ہو سکتا تھا وہ چمکتا, کیسے چمکتا. کتنے دن گزارے اس نے, دن اور رات, 40 دن اور رات. بائبل میں لکھا ہے 40, بولو میرے ساتھ, 40 دن اور رات خدا کے پاس گزارے. اور بائبل میں لکھا ہے جب واپس آیا تو اس کی حیت بدل گئی, اس کے کپڑے بدل گئے, اس کی چمڑی, یہاں تک اس کو منہ ڈھانکنا پڑا کیونکہ لوگ خوف زدہ ہو گئے. اس کے اوپر کہاں سے اتنا نور آ گیا. اگر تازگی چاہتے ہو اپنے اوپر اور اپنی قوم کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر, اپنے گھر کے اوپر, تو پھر اپنے چہرے پہ نور لو. سوچنے والی بات ہے, پادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اپنے چہرے پہ نور لو. کیسے نور لو؟ جب تم نور میں رہو گے تو پھر تازہ رہو گے کہ نہیں. پھول لگا لے گملے کے اندر, جتنے مرضی خوبصورت سجاوٹ کر کے رکھ لے, تو کچھ لمحوں کے بعد مرجھائیں گے کہ نہیں.
مجھے فون کیا تھا سنیل نے, سر آپ کو پھولوں کی پتیوں کا بورا دیں گے فیصل آباد سے, تو آپ گاڑی میں رکھ کے لے آئیے. میں کہا بھائی وہ سمجھتے ہو کیا کہہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی ہے جس دن میں نے آنا تھا, کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں جی سر میں پھولوں کا بورا میرا کزن دے گا, وہ آپ رکھ کے لے آئیے گا. یار پھر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو, تمہیں پتا ہے پھولوں کا بورا اس کے اندر تو بہت پانی لگا ہوگا, تو پانی سارا تو جو اس کو تپکے گریں گے وہ تو میری گاڑی سے سمیل آئے گی, تو میں تو نہیں لا سکتا. ہاں سر یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں کہ کمبلیا سوچ نا کہ اگر پھلانیاں پتیاں نے اگر ان کو پانی نہیں لگے گا تو وہ کیا ہو جائیں گی. تو پھر اسی طرح ہے, پھر اس کو تازہ رکھنے کے لیے اس کو پانی تو پھر لگانا پڑے گا نا. تو اگر آپ نور لینا چاہتے ہو تو پھر نور میں چلنے کے لیے آپ کو پھر کیا ہونا پڑے گا, پھر وہاں رہنا پڑے گا, اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. پھر نیند کا غلبہ نہیں, پھر نیند میں سے کچھ لمحے نکلے. لفظ دیکھو میں کیا بول رہا ہوں, نیند میں سے نکلیں. پھر 1:30 بج گیا, خیر کل کر رہے ہیں. وہ جو لفظ بول دیا نا خیر ہے, وہ پھر خیر جڑ گئی, ختم ہو گئی, ساری چیزیں ہی الٹ کر دی. وہ جو وہ شاید تمہاری بلیسنگ کا دن تھا لیکن تم نے اگلے دن پہ ڈال دی. سنو آخری باتیں سمجھانے کے لیے شارٹ کر رہا ہوں میں اس کو, کیونکہ ہم نے آج کیا کرنا ہے, آج دعا کرنی ہے اب سب لوگوں کے لیے. آج ہیلنگ سیشن ہوگا, بڑا زبردست ہوگا. خدا کا روح یہاں پہ ہے, میں بلیو کرتا ہوں. اور جب جیسس کرائسٹ پرے کر رہے تھے تو کون اترا تھا؟ موسیٰ اور ایلیا ان کے ساتھ کھڑے تھے. اور بائبل میں لکھا پھر جیسس کرائسٹ کی بھی حیت بدلی. حیت بدلنے سے پہلے جیسس کرائسٹ کے ساتھ 2 لوگ کھڑے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ موسیٰ اور ایلیا. اب آپ لوگوں نے اگر حیت بدلنی ہے پھر سب سے پہلے آپ کو کس کو کھڑا کرنا پڑے گا اپنے ساتھ؟ پریئر کو سٹینڈ کرنا پڑے گا. اپنی پریئر لائف کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھڑا کرنا پڑے گا, جو لنگڑی ہو گئی ہے. پریئر لائف ہی لنگڑی ہو گئی, پریئر ہی لنگڑی ہو گئی, پتہ ہی نہیں ہو گیا نا. کیسے جواب آئے گا, کیسے چینج آئے گا بتائیں مجھے. تازگی چاہیے دل لائف میں, نیا کچھ چاہیے لائف میں, لیکن نیا لانے کے لیے آپ کو پریئر کو کیا کرنا پڑے گا؟ پوری سٹرونگ لائف چاہیے, پوری سٹرونگ پریئر. جب چاہے اچھل کے پریئر کے ذریعے سے آپ وہ چیزیں حاصل کر لو جتنی مرضی بلندی پہ ہو, آپ یوں کر کے چڑھ جاؤ. کس سے؟ پریئر سے. مجھے وہ چیز لینی ہے, وہ لائٹ وہاں ہے, نور وہاں ہے, مجھے اس نور تک جانا ہے. اگر آپ لنگڑے ہوں گے آپ کبھی بھی نہیں وہاں تک چڑھ سکیں, کیونکہ نور آپ کے پاس ایسے ہی نہیں آئے گا, وہاں چڑھنا پڑے گا. اور لنگڑا, آج بڑے سارے لوگ کہتے ہیں میں بڑا ایماندار ہوں. جیسے بچہ لنگڑا پیدا ہو جائے نا تو ایمان بھی لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے. پریئر کا کیا نہیں, آج دیہاڑی بڑی لگنی ہے, آج 4000 بجنے, لیکن یہ نہیں پتا آج عبادت کتنی بلیسفل ہوتی ہے. وہ جو روز کہتا تھا میں بڑا ایماندار ہوں, 4000 کے لیے بھاگ گیا, عبادت چھوڑ دی. اب ایمان کدھر گیا؟ ایمان لنگڑا ہو گیا. اب مجھے یہ بتاؤ, جس کی عبادت کر رہے ہو کرو گے, جس کے لیے وہ 4000 کی دیہاڑی چھوڑو گے, مجھے بتاؤ کیوں نہیں سمجھ آتی, کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ جس کے لیے چھوڑ رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہا, اس نے میرے لیے کر دیا, اس نے میرے لیے چھوڑ دیا. وہ شاید تمہیں موقع پہ جواب نہ دے, لیکن اگلے دنوں میں کیا جواب دے گا؟ سوچو تو صحیح ذرا. آج تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا, میں آج پریشانی میں ہوں, لیکن خدا اپنے اوپر احسان نہیں رکھتا. یاد رکھنا, وہ اپنے اوپر احسان نہیں رکھتا, کسی بھی صورت میں نہیں رکھتا. وہ فوری اتارتا ہے, یوں اس نے میرے لیے یہ کیا تھا, میں اس کے لیے کروں. آج لوگ آپ کے اوپر کوئی احسان کر دے نا, احسان کر دے, اب اتارنے کی کوشش کر دے, فلان ٹائم میں پریشان سی, یہ میرے کام آیا تھا, پلیز بیٹھ جاؤ. اس نے میرے اوپر فلان ٹائم میں احسان کیا تھا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 20 سال پہلے کہتے ہیں میں 20 سال پہلے بلیس ہوا تھا, اب مجھے نیا بلیس کر رہے ہیں. 20 سال میں رزلٹ کیا دیا تم نے؟ کتنی کلیسیا کو بچایا, کتنے لوگوں کو بچایا؟ ایک بھی روح نہیں بچائی, بس اٹھے کری جا. واٹ از دس؟ میں 20 سال پہلے بلیس ہوا تھا جی. 20 سال میں تیری زندگی میں تازگی نہیں آئی, نہ تجھ میں آئی, نہ تیرے بچوں میں آئی,
نہ لڑائی گم ہوئی، نہ جھگڑا گم ہوا، نہ تفرقے گم ہوئے، نہ گھر میں رونق آئی. تو جو 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو مسا تھا وہ کدھر گیا مسا؟ بات کرنے سے پہلے سوچو میں بات کرنے کیا لگا. اپنے منہ سے لفظ نکالنے سے پہلے سوچو میں لفظ نکالنے منہ سے کون سے لگاؤں. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو دن کون سے جاتے ہیں جی؟ تازگی کے، نمی والے دن چاہتے ہیں، تازگی کے دن چاہتے ہیں، کمفرٹ چاہتے ہیں لائف میں. کمفرٹ چاہتے ہیں، میں آرام دہ سکون والی لائف چاہتا ہوں میں. اور سکون والی لائف ایسے نہیں آتی. اگر سکون والی ہم کیا کہتے ہیں، مرن تو بعد آکھ دے خدا نو باپ ابراہیم دی گود چ جگہ دے. تو پہلے کی ہے؟ پہلے کیا ہے؟ مرے نو ہی آکھنا باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دینا. ٹھیک ہے بائبل کہتی ہے، مان لیا. تو جیندے نو کیوں نہیں لب دی جگہ؟ کیونکہ جگہ بڑھائی نہیں. نیند میری پیاری ہے، سکون مجھے پیارا ہے، اپنی ساری روشیں تو مجھے اپنی پیاری ہیں. تو پھر باپ ابراہیم کیا گود ایڈی ویلی ہے اتنے جگہ لب جائے گی؟ اس طرح نہیں ہے. گھر خریدنے جب آپ کو گھر چاہیے نا عالی شان، آپ کو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جگہ خریدنی پڑتی ہے، پھر کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے. آؤ اس ترتیب میں میں نے بہت ساری چیزیں مکس اپ کر دی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، صرف شارٹ کر رہا ہوں اس کو. اور میری بات کو غور سے سننا، غور سے سمجھ لینا. اگر تمہیں ہڈیوں کے اندر موئسچر ہے تو تمہارے بچے بھی موئسچر ہوں. یہ نہیں ہے کہ بچے مجھے کاپی کرنا شروع ہو گئے. جی سر جی آپ کو بچے دے کے گھر میں ٹچ کرنا شروع ہو گئے. ان کو یہ چیزیں سکھاؤ مت کہ ٹچ کرنا شروع ہو. ان کو یہ سکھاؤ وہ دعا کیسے کرتے ہیں، وہ جھکتے کیسے ہیں، وہ ورشپ کیسے کرتے ہیں، وہ دعا کیسے کرتے ہیں. یہ چیزیں سکھاؤ. اور جب وہ سیکھیں گے پھر اگلی دفعہ بچے اتنی غور سے سنیں گے پاسٹر صاحب کیسے دعا کرتے ہیں. اب گھر جا کے میں اپنے پاپا کو یہی دکھاؤں گا، اپنی ماما کو یہی دکھاؤں گا میرے پاسٹر صاحب کیسے دعا کرتے تھے. پھر جب تم موئسچر ہوں گے تمہارے بچے بھی موئسچر ہوں گے. اب مجھے یہ بتاؤ یہ کہ گھر میں ماں بھی موئسچر، بچے بھی موئسچر، یعنی آپ بلیس، آپ کے بچے بھی بلیس. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے نام سے بلیس ہوئے ہو وہ گھر میں کسی چیز کی کمی آنے دے گا؟ وہ کسی چیز کی کمی آنے نہیں دے گا. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ مجھے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، رجوع لانا ہے، تاکہ کیا ہوں آسمان سے خدا کی حضوری سے میرے لیے کیا ہوں. حضوری کہاں ہوتی ہے؟ نیچے، قدموں کے نیچے. اور خدا کی بات کریں نا، اس لیے وہاں سے اس کے قدموں کے نیچے سے میرے لیے تازگی کے دن ہے. میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. بہت ایگزامپلز دے سکتا ہوں میں، بہت سارے ریفرنس دے سکتا ہوں آپ کو، مقدس موسیٰ کے، جیزس کرائسٹ کے، پولوس کے، حننیہ کے، سارے آپ کو ہزاروں ریفرنس دے سکتا ہوں. لیکن ہمیں ٹائم کو آج دیکھنا ہے، اور اس ٹائم کے لیے ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ دوبارہ میسیج سنیں گے. آپ کو صرف آج انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس پورے ہفتے میں آپ کے پاس پورا ویک باقی ہے. سنڈے سے آن ورڈ تھرسڈے تک، فرائیڈے تک. ہم اگلے فرائیڈے کی شام کو ہم دوبارہ ملیں گے. اور مجھے ہر ایک کے چہرے پر ایک نئی تازگی فیل ہونی چاہیے. انسان سمجھ کے نہیں، اسپرچل فادر، اینجل سمجھ کے اس کو اپنے اندر رکھنا. مجھے برتن دھو رہے میری باتوں کو یاد رکھنا، ورشپ کرتے رہنا. کھانا بن رہا ہے بننے دو، لیکن ورشپ کرتے رہنا. کام کر رہے ہو کرو، لیکن ورشپ کرتے رہنا. اپنے ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہو کرو، لیکن ورشپ کرتے رہنا. کہیں بھی جاب کر رہے ہو کرو، لیکن ورشپ کیا کرتے رہنا؟ فلپس ورشپ کرتے رہنا. کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو. چیئر پہ بیٹھے سیکیورٹی گارڈ ہو، وہیں بیٹھ کے ورشپ کرتے رہو، خدا سے باتیں کرتے رہو. پھر دیکھنا کیا ہوگا. جب جیزس کرائسٹ کئی دن پہاڑ پہ دعا کرتے رہے. ایلیا اور موسیٰ ریگولر نہیں آتے تھے، صرف ایک دفعہ آئے، بلیس کیا، ہولی اسپرٹ اترا، حیت بدلی، کپڑے بدلے، پھر وہ چلے گئے. لیکن جو انسانی تھے انہوں نے کیا کہا؟ ہم 3 خیمے لگائیں گے، تیرے لیے، موسیٰ کے لیے اور ایلیا کے لیے. لیکن بدلی نے کیا کیا؟ انہیں چھپا لیا. اور آواز کیا؟ یہ میرا پیارا بیٹا، اس کی سنو. تمہارے گھر میں بھی کوئی بلیس ہے، تمہارے گھر کے اندر بلیسنگ ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا گھر میں کون بلیس ہے. وہ بیٹی ہو سکتی ہے، وہ یہ بیٹی ہو سکتی ہے،
वो बेटी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है, मैं उसको इनकरेज नहीं कर पा रहा, मैं उसको बढ़ा नहीं पा रहा। मैं भी ब्लेस हो सकता हूँ, मुझे भी गौर फिक्र करनी है अपने ऊपर भी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लेस्ड हो नहीं पा रहा। मुझे अब ऐसा करना है कि मैं ब्लेस हो जाऊं और बरकत को रिसीव करूं। आमीन, हालेलुया।